فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری
مہک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک میں سے کا نشان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو حسر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے صبا چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن وہ بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ
الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کے حاضرین، مناجات افطار کا سلسلہ ہے، دعا افطار ہے، اور کچھ انشاءاللہ عز و جل مدنی پھول پھر اس کے بعد اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات و دعا کا سلسلہ رہے گا۔ تو نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ سنت و بھرا بیان سماعت فرمائیے کہ بے توجہی کے ساتھ سننے سے ہو سکتا ہے اس کی برکتیں جاتی رہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کے حاضرین، آج ماہ رمضان المبارک کا 7واں دن ہے جو اختتام کی طرف ہے، اور یہ عشرہ رحمت تھا، بلکہ جاری ہے، اور اس کا اکثر سے زیادہ حصہ گزر چکا ہے۔ اکثر 6 پر بھی اکثر ہو جائے گا، اب تو 6 اور بلکہ 7واں دن بھی گزرنے کے قریب ہے۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے 3 دن کے بعد میں عشرہ رحمت ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ عشرہ رحمت ختم ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حصول بھی ختم ہو گیا، کہ اب اللہ کی رحمت حاصل نہیں کی جا سکتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، یہ مہینہ اور اس کا یہ عشرہ رحمت کی خصوصیت کے ساتھ خاص تھا کہ اللہ کی اس میں خاص رحمتیں بٹ رہی ہیں، اور جو خوش نصیب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے وہ حقیقی معنوں میں خوش نصیب ہے۔ لیکن ماہ رمضان جانے کے بعد بھی ایسے اعمال ہے جو کیے جانے سے اللہ کی رحمت حاصل کی جا سکتی ہے۔ آج انہی اعمال کے متعلق انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے کچھ عرض کرتا ہوں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور کچھ ان اعمال کا بھی بیان کرتا ہوں کہ جس کا مرتکب، وہ اعمال کرنے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیسی ہے اور اس کی رحمت کا ہمیں کیا صلہ مل رہا ہے، پہلے یہ سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ ابھی میرے پاس میرے خلیل حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام آئے اور کہا، اے محمد، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو برحق بھیجا ہے، یعنی حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اللہ عز و جل کے ایک بندے نے سمندر میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر 500 سال تک عبادت کی۔ اس پہاڑ کی چوڑائی اور لمبائی 30 ہاتھ تھی۔ اللہ عز و جل اس کے لیے انگلی جتنی چوڑی شیریں نہر نکالتا، یعنی میٹھی پانی کی ایک نہر نکالتا، جس میں آہستہ آہستہ میٹھا پانی بہتا تھا، اور پہاڑ کے نیچے یہ پانی جمع ہو جاتا، اور ہر رات انار کے درخت سے ایک انار اگاتا۔ جب شام ہوتی تو نیچے اترتا، یعنی وہ جو عابد تھا وہ نیچے اترتا
وضو کرتا اور وہ انار لے کر کھا لیتا. یہ انداز پر اس نے 500 سال اللہ کی عبادت کی، اور اس کے بعد انار کھانے کے بعد پھر چوٹی پر چڑھتا اور اللہ پاک کی عبادت میں مشغول ہو جاتا. اس نے بوقت وصال اللہ عز و جل سے سوال کیا کہ وہ سجدے کی حالت میں اس کی روح قبض فرمائے، یہاں تک کہ بروز قیامت بھی وہ سجدے کی حالت میں ہی اٹھایا جائے. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جب اسے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور وہ اللہ عز و جل کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ عز و جل اس کے متعلق ارشاد فرمائے گا کہ میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو، میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو. وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار، بلکہ میرے عمل سے، تیری رحمت سے نہیں، بلکہ میں نے 500 سال تیری عبادت کی ہے تو مجھے میرے عمل سے جنت میں داخل فرما دے. اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا کہ میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل فرما دو. پھر دوسری مرتبہ اللہ پاک اسے اپنی رحمت سے جنت میں جانے کے لیے حکم فرمائے گا. وہ شخص پھر عرض کرے گا اے میرے پروردگار، بلکہ میرے عمل سے. تو اللہ عز و جل فرشتوں سے فرمائے گا میرے بندے کے عمل کا میری دی گئی نعمتوں سے موازنہ کرو. تو آنکھ کی نعمت اس کی 50 سالہ عبادت کو گھیر لے گی، 500 سالہ عبادت کو گھیر لے گی. یعنی جب اس کی آنکھ کی نعمت کا موازنہ اس کی عبادت سے کیا جائے گا تو صرف اللہ کی ایک نعمت آنکھ اس کے 500 سال کی عبادت کے برابر ہو جائے گی، اور باقی جسم کی نعمتیں اس پر زائد ہوتی چلی جائے گی. اب اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا کہ اب میرے بندے کو جہنم میں داخل کر دو. تو اسے جہنم کی طرف کھینچا جائے گا. وہ پکارے گا اے میرے پروردگار، مجھے اپنی رحمت ہی سے جنت میں داخل فرما دے، مجھے جہنم میں داخل نہ فرما. تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا اے فرشتو، اسے واپس لے آؤ. اسے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا. پھر اللہ عز و جل اس سے اپنی ان نعمتوں کے بارے میں دریافت فرمائے گا جو اسے بیچ سمندر میں بلند پہاڑ پر عطا فرمائی تھی. اس 500 سالہ عبادت میں بیچ سمندر میں پہاڑ کی چوٹی پر جو جو نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی، اللہ ان نعمتوں کے بارے میں اس سے پوچھے گا کہ وہ نعمتیں کس نے دی تھی. تو وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار، یہ سب کچھ دینے والا اور سب کچھ کرنے والا تو ہی ہے. تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا کہ یقیناً یہ سب میری رحمت ہی، یہ سب میری رحمت سے ہی تو تھا، اور میں اپنی رحمت سے ہی تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں. پھر اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تمام اشیاء اللہ عز و جل کی رحمت سے ہی ہے. ہوا اللہ کی رحمت سے ہے، جسم کے اعضاء اللہ کی رحمت سے ہیں، ہمارا سانس لینا یہ اللہ کی رحمت سے ہے، ہمارا سانس چھوڑنا یہ اللہ کی رحمت سے ہے، ہمارا کھانا یہ اللہ کی رحمت سے ہے، ہم کھانے کے بعد میں جو اس کے اجزاء ہمارے جسم سے خارج ہوتے ہیں یہ اللہ کی نعمت سے ہیں، پانی کا پینا بھی اللہ کی رحمت سے ہے، اس کا باقی مادہ خارج ہو جانا یہ بھی اللہ کی رحمت سے ہے. غرض فرشتے کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے محمد، بے شک تمام اشیاء اللہ کی رحمت سے ہی ہے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے
کہ 500 سال کے طویل عرصے تک مسلسل عبادت کرنے والے نیک شخص کے ساتھ بھی جب اللہ عز و جل نے عدل فرمایا تو وہ شخص بھی جہنم کا حقدار قرار پایا، اور بالآخر وہ اللہ عز و جل کی رحمت کے صدقے ہی اپنے عمل کا دین پایا، یعنی جنت میں داخل کیا گیا۔ اس واقعے سے یہ مدنی پھول ملا کہ کوئی شخص کتنا ہی عابد و زاہد یعنی عبادت گزار کیوں نہ ہو جائے، اس کو اپنے اعمال پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے۔ ماہ رمضان میں تو بڑے روزے رکھ رہا ہوں، 7 دن گزر گئے، تہجد قضا نہیں ہوئی، مناجات افطار کے وقت میں اول وقت میں آتا ہوں، نماز عصر ادا کرنے کے بعد مسجد ہی میں بیٹھا رہتا ہوں، ذکر و اذکار کرتا رہتا ہوں، دعا کا وقت ہو جائے تو دعائیں کرتا ہوں، پھر کچھ دیر کے لیے جاتا ہوں، عشاء اور تراویح کے لیے جلدی تیار ہو کر آتا ہوں، پہلی صف میں امام صاحب کے قریب تراویح پڑھتا ہوں، اب تک تراویح نہیں چھوٹی ہے۔ پھر ماہ رمضان میں تو خوب نفلی عبادت بھی کی ہے، بڑے ذکر و اذکار کیے ہیں، بڑے درود پاک پڑھا ہوں۔ اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کرے کہ یہ سب عمل کر رہا ہوں تو جنت کا مستحق ہو ہی گیا، بلکہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھے، اپنے عمل جو کیے سو کیے، لیکن نظر صرف اللہ کی رحمت پر ہو، اسی میں اس کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ یقیناً اللہ عز و جل کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ کسی کو مایوس نہیں لوٹاتا، بلکہ بڑے سے بڑے گناہ گار کی ڈھیروں خطائیں بھی اپنی ہی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے۔ پارہ 25 سورہ شورى کی آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور وہی ہیں جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً اللہ عز و جل کی رحمت بے حد و بے حساب ہے، اس کے گناہ گار بندے دن رات اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ ہم نے آنکھوں سے بد نگاہی کی، یہ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ ہماری آنکھوں کے دیکھنے کی طاقت ختم نہیں ہوئی۔ ہم روزے رکھ کر گانے سن رہے ہیں، غیبتیں سن رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے کہ کانوں سے سننے کی صلاحیت ختم نہیں ہوئی۔ ہم روزے رکھ کر غیبت کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اللہ پاک ہی کی رحمت ہے کہ گناہ کرتے وقت ہمارے بولنے کی طاقت ختم نہیں کی۔ ہم اپنے جسم کے اعضاء سے گناہ کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس گناہ پر وہ فوراً ہمیں سزا نہیں دیتا، بلکہ اگر بندہ گناہ کرنے کے بعد صرف ایک بار نادم ہو اور ندامت کے ساتھ اپنے رب کے حضور توبہ کر لے تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ وہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر چاہے توبہ کرنے والا نیکوکار ہو یا بدکار ہو، اتنا گناہ گار ہو کہ اس نے گناہوں سے زمین بھر دیا ہو، سمندر کے جھاگ سے زیادہ گناہ ہو، درخت کے پتوں سے زیادہ گناہ کر چکا ہو، لیکن اگر وہ صدق کے دل سے اللہ پاک کے حضور توبہ کر لے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو میرے ناظرین اور فیضان مدینہ کے حاضرین، ہم سب کو اپنی عبادت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری عبادتیں یقیناً ناقص ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی رحمت کامل ہے۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول بھی وہ اپنی رحمت ہی سے فرمائے گا، اور اس پر ہمیں جزا اور جزا کے بدلے میں نعمت جنت عطا فرمانا بھی یہ اس کی رحمت سے ہوگا۔ لہٰذا اپنی عبادت، اپنے ذکر و اذکار، اپنی تقوی پرہیزگاری پر ناز کرنے اور اس پر فخر کرنے کے بجائے بندے کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت پر ناز کرے کہ وہ ایسا رحیم ہے کہ گناہ گاروں کی بھی بخشش فرماتا ہے، ٹوٹے پھوٹے عمل کو بھی اپنی رحمت سے قبول فرماتا ہے۔ میں آپ کو کچھ ایسے اعمال عرض کرتا ہوں جن کا کرنا
ابھی رمضان میں تو چونکہ عشر رحمت ہے، انشاءاللہ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں نوازے گا، لیکن ماہ رمضان المبارک جانے کے بعد بھی کچھ ایسے اعمال ہے جس کا کرنا انشاءاللہ عز و جل ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنا سکتے ہیں۔ ان میں ایک عمل ہے اللہ پاک کا ذکر کرنا۔ اللہ پاک کے ذکر کی کثرت اللہ پاک کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب ذکر میں ہم کلمہ طیبہ کا بھی ورد کر سکتے ہیں، ذکر میں ہم ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ 33 بار سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کا معمول بنا کر بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ تو یوں اللہ کا ذکر کرنا یہ اللہ پاک کی رحمت حاصل ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ ایک عمل تو یہ ہوا۔ دوسرا عمل ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ ماہ رمضان میں تو بڑے قرآن پاک پڑھیں، ماہ رمضان المبارک جانے کے بعد بھی اے کاش ہمارا تلاوت قرآن کا معمول رہے۔ ایک قرآن ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں نہیں پڑھ سکتے، ایک ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے تو روزانہ ایک پارہ پڑھ کر، روزانہ آدھا پارہ پڑھ کر، روزانہ پاؤ پارہ پڑھ کر، یا روزانہ ایک رکوع ہی پڑھ کر قرآن پاک پڑھنے کا معمول بنائے کہ قرآن پاک کی تلاوت اللہ پاک کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تیسرا عمل مسجد میں آنے جانے کا معمول بنا لے۔ ماہ رمضان جیسے ہی جائے گا تو نمازی بھی چلے جائیں گے، گویا ایسا لگتا ہے کہ نماز صرف رمضان کے لیے فرض تھی، رمضان گیا نمازی گئے، اعلان ہوگا ڈھونڈا جائے رمضان کے نمازی کہاں ہے، لایا جائے کہ رمضان کے بعد بھی نماز فرض ہے، اعلان ہوگا نہیں، زبان حال سے یہ دل کرتا ہے کہ اعلان کیا جائے۔ لیکن میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، FGN چینل کے ناظرین، رمضان میں تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، مسجد میں رمضان جانے کے بعد بھی نمازوں کے لیے آنے جانے کا معمول بنائے۔ جی ہاں، مسجد میں آنا جانا، مسجد سے محبت کرنا، یہ اللہ عز و جل کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ عز و جل اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ پھر ایک جگہ روایت یوں ملتی ہے کہ تم جسے مسجد میں آتے جاتے دیکھو تو تم اس کے ایمان پر گواہ ہو جاؤ۔ مسجد میں آنا جانا ایسی بڑی رحمت والا کام ہے، ایسی نیکی والا کام ہے۔ تو رمضان جانے کے بعد بھی مسجد میں آئیے گا، مسجد کے دروازے رمضان کے بعد بھی کھلے رہتے ہیں۔ رمضان جانے کے بعد بھی مسجد میں 5 وقت نمازیں باجماعت ادا ہوتی ہیں۔ رمضان کے بعد بھی آئیے، مسجد میں آئیے۔ اور ایک عمل جو اللہ کی رحمت دلا سکتا ہے وہ خوف خدا، اللہ کے خوف سے ڈرتے رہیں۔ کہیں گناہ کیا، اللہ نے پکڑ فرما لی تو یہ خوف خدا ہے، تو یہ اللہ کے خوف سے ڈرتے رہیں۔ وہ اعمال بھی مختصراً عرض کرتا ہوں جو اللہ عز و جل کی رحمت سے محروم کر سکتے ہیں۔ گناہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم کرتا ہے۔ پھر گناہ چاہے کوئی بھی ہو، صغیرہ ہو کبیرہ ہو، گناہ ہے اور اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ تو رمضان جانے کے بعد اگر گناہ کیا یا رمضان میں گناہ کیا تو اگرچہ عشر رحمت ہوگا لیکن گناہ کرنے والا بندہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ دوسرا عمل ہے والدین کی نافرمانی۔ والدین کی نافرمانی اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتی ہیں۔ ایک عمل ہے قطع رحمی کرنا، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنا، رشتہ داری توڑ دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کرنے والا عمل ہے۔ اور ایک عمل ہے تکبر سے کپڑا لٹکانا، یعنی اپنے ٹخنوں سے نیچے تک کپڑا تکبر کی وجہ سے لٹکا رہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دینے والا عمل ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اعمال ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر سکتے ہیں، اور اس کی تو آج دنیا کے اندر بھرمار ہیں۔ ایسے گناہ جو اللہ کی رحمت سے محروم کرتے ہیں، کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اور ایسے اعمال جو اللہ کی رحمت دلانے میں کامیاب کر سکتے ہیں، وہ اعمال کرنے والوں کی تعداد کم ہے۔ میرے ناظرین، فیضان مدینہ کے حاضرین، اپنا ذہن بنائے کہ یہ ماہ رمضان جب میں اللہ کی رحمت حاصل کرنے کی کوششوں میں لگا ہوں تو ایسے ہی ماہ رمضان جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کی کوشش کیا کروں گا۔ اور اس کے لیے اعمال میں نے عرض کیے ہیں، یہ اعمال بجا لائے، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت حاصل ہوگی، اسی کی رحمت سے عمل قبول ہوگا اور اسی کی رحمت سے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل اب دعا ہوگی، یہ دعا نظم کے انداز میں ہوگی، مناجات۔ تمام اسلامی بھائی دو زانو ہو کر بیٹھ جائے، اپنے آنکھوں کو نیچے کر لے اور یا آنکھیں بند کر لے اور اس مناجات میں دعا کے انداز میں شامل ہو جائے۔ ذہ نصیب کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے ہمیں رونا آئے، رونا نہ آئے تو رونی جیسی شکل ہی بنا لے، تاکہ اچھوں کی نقل یہ اچھی ہوتی ہے تو اس کا بھی ہمیں بدلہ مل جائے۔ کرم مولا رحم مولا کرم مولا رحم مولا کرم مولا رحم مولا کرم مولا رحم مولا گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا رحم مولا کرم مولا رحم مولا کرم مولا کمر توڑی ہے عصیان نے دبایا نفس و شیطان نے کمر توڑی ہے عصیان نے ستایا نفس و شیطان نے نہ کرنا حشر میں پرسش میرا رکھنا بھرم مولا نہ کرنا حشر میں پرسش میرا رکھنا بھرم مولا کرم مولا رحم مولا کرم مولا رحم مولا تو رہنا بس صدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی تو رہنا بس صدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا رحم مولا کرم مولا
مولا کرم مولا میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہو میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہو ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا رحم مولا کرم مولا رحم مولا کرم مولا پائے شاہ مدینہ اب مشرف حج سے فرما دے پائے شاہ مدینہ اب مشرف حج سے فرما دے چلے عطار پھر روتا ہوا سوئے حرم مولا چلے عطار پھر روتا ہوا سوئے حرم مولا رحم مولا کرم مولا رحم مولا کرم مولا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام اللہم اجرنا من النار وادخلنا جنتک مع الابرار یا عزیز یا غفار یا اللہ یا رحمان یا دیان یا سبحان یا حنان یا منان اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین
اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، تو ارحم الراحمین ہے۔ یا اللہ تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اے پروردگار تیری شان رحیمی ہے کہ تو فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔ ہم گناہ گار سیاہ کار دعائے افطار کے سلسلے میں تیرے پاک بارگاہ میں حاضر ہے۔ وقت افطار ہے، غروب آفتاب کا وقت قریب ہے، تو دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یا اللہ کرم بالائے کرم یہ ہے کہ مبارک مہینہ رمضان کا جاری ہے، اس کا عشر رحمت ہے۔ ہم گناہ گار تیری پاک بارگاہ میں تیری رحمت کے سوالی بن کر حاضر ہیں۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، اب ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اپنی رحمت سے ہمارے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ جانے انجانے میں ہوئے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے جسم کا روح روح تیری نافرمانیوں سے اٹا ہے، جو زبان سے دعا کر رہے وہ بھی تیری نافرمانی کرتی ہے، جو ہاتھ اٹھائے ہیں وہ بھی گناہ گار ہے، جس قدم سے چل کر تیرے دربار میں حاضر ہے وہ پیر بھی گناہوں کی جگہ پر جاتے ہیں۔ یا اللہ ہمارا نامہ اعمال بھی گناہوں سے سیاہ ہے۔ ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے عمل سے ہم پر جہنم واجب کر لی ہے، لیکن تیری رحمت بہت وسیع ہے۔ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ اگر کوئی اپنے جرم سے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے تو اللہ پاک کی رحمت سے اسے بخش دیا جاتا ہے۔ ہم گناہ گاروں کے سردار تیرے در پر حاضر ہے مولا۔ ہم سے بڑا گناہ گار اس روئے زمین پر شاید ہی کوئی ہو۔ ماہ رمضان جیسے مبارک عشرے میں بھی، مبارک مہینے میں بھی، عشر رحمت جیسے مبارک عشرے میں بھی ہم تیری نافرمانیوں سے بچ نہ سکے۔ کہیں عبادت میں سستی ہو گئی تو کہیں عبادت غفلت میں ہوئی، کہیں گناہوں کا بازار بھی گرم ہو گیا۔ اے پروردگار اب ہم اپنے کرتوتوں پر شرمندہ بھی ہیں۔ اے فضل کرنے والے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما دے۔ ہم بے حساب مغفرت کے سوالی ہیں، اے اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے۔ تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ، اے پروردگار ہماری بے حساب مغفرت فرما دے۔ ہمارے گناہوں پر ہماری پکڑ نہ فرما، اپنے کرم سے بخش دے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تیری پکڑ بڑی سخت ہے مولا، اگر تو نے ہمارے گناہوں پر پکڑ فرما لی تو کہیں داخل جہنم نہ کر دیے جائے مولا۔ ہماری ناتوانی بھی تجھ پر آشکار ہے، ہم کمزور لوگ دنیا کی ہی گرمی برداشت نہیں کر سکتے مولا، تو جہنم کی آگ کی تپش کیسے برداشت؟ اے رحم کرنے والے اللہ جہنم سے آزادی بھی عطا کر دے، بے حساب معاف فرما دے۔ اے مولا ہم پر کرم کے دروازے کھول دے مولا، ہمارے والدین کی بھی مغفرت کر دے، ہمارے بھائی بہنوں کی بھی مغفرت فرما، ہمارے استاذ و پیر کی بھی مغفرت کر دے، ہمارے تمام مرحومین دوست و احباب بھائی بہنوں کی مغفرت کر دے۔ یا اللہ تیری رحمت حاصل کرنے کے لیے جو اعمال ہے وہ کرنا نصیب کر دے۔ ماہ رمضان میں تو جیسے تیسے تیری عبادت کر رہے ہیں، لیکن ماہ رمضان کے جانے کے بعد جب شیطان آزاد ہو جائے گا مولا تو کہیں گناہوں کی عادت پھر ہمیں برباد نہ کر دے مولا، کرم کر دے مولا۔
نفس و شیطان سے بچا کر ماہ رمضان جانے کے بعد بھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کو نمازی بنا دے، ہم سب کو سنتوں کا عامل بنا دے، ہم سب کو تجھے راضی کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو تیرے محبوب کو راضی کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن کاموں سے تو اور تیرا محبوب ناراض ہوتے ان سے بچنے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو مولا کہ کبھی ناراض نہ ہونا۔ اپنی رضا والے گھر جنت میں بلا حساب و کتاب داخل فرما دے، گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما دے، گناہوں سے دل بیزار کر دے۔ یا اللہ نہ جھوٹ بولے، نہ غیبت کرے، نہ آنکھوں سے بد نگاہی ہو، نہ دل میں کسی مسلمان کا کینہ آئے، ہمارا دل بھی پاک کر دے، ہمارے ظاہری اعمال بھی اچھے کر دے۔ اے مولا گناہوں کی بیماری سے شفا دے دے، اچھے اعمال میں ہم سب کا دل لگا دے۔ یا اللہ عز و جل ہمیں پتہ نہیں ماہ رحمت کے اس عشر رحمت کے کئی دن گزر گئے مولا، 7 دن گزر گئے، ہم تیری رحمت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہم نہیں جانتے۔ جو بھی اس کی ساعتیں باقی ہے دعا ہے مولا کہ ہم پہ اپنی رحمت سے محروم نہ کر مولا، ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کر مولا، اپنی رحمت ہم سب پر نازل فرما دے، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما مولا، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ پاک کئی خوش نصیب مدینے کی تیاریاں کر رہے ہیں، کوئی حج کی تیاریوں میں ہے، کوئی ماہ رمضان میں عمرہ کی تیاریاں کر رہے ہیں، ان خوش نصیبوں کے لیے سفر بھی آسان کر دے۔ یا اللہ جن کے سفر ہونے ہیں ان کے حق میں آسانی بھی فرما دے، ہمیں ہمارے حق میں بھی یا اللہ اسی سال حج کرنا مقدر فرما دے۔ یا اللہ ہمیں بھی عمرہ کی سعادت نصیب فرما، اپنے پیارے پیارے گھر کا طواف نصیب کر دے، پیارے مدینے کی ادب بار بار حاضری نصیب فرما، جنت البقیع ہم سب کا مدفن بنا دے، جنت الفردوس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ عز و جل ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے محبوب کے صدقے قبول فرما لے۔ یا اللہ عز و جل تمام علماء اہل سنت، تمام مشائخین اہل سنت کی علم میں، عمل میں، صحت میں، تقوی میں، فیض میں، کمال میں خوب برکت عطا فرما، ہماری مساجدوں کی، ہماری مدارس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ عز و جل جتنے مسلمان پریشانی میں گھرے ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے، جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ عز و جل جتنے بے روزگار ہیں ان کے رزق حلال کے اسباب پیدا کر دے، جو روزی پر ہیں ان کی روزی میں خوب برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ دین و دنیا کی بھلائیاں ہمارا مقدر فرما دے، ہر آنے والے لمحات مسلمانوں کے حق میں خیر و عافیت والے بنا دے، ہماری جان کی بھی حفاظت کر، ہمارے مال کی بھی حفاظت فرما، ہماری آل اولاد کی بھی حفاظت فرما، ہماری اسلامی بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمارے مرشد امیر اہل سنت کے علم میں، عمل میں، صحت میں، تقوی میں، فیض میں، کمال میں خوب برکت عطا فرما، ان کے فیوز و برکات سے ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو مالا مال فرما۔ یا اللہ عز و جل تو بڑا کریم ہے، تو نے بن مانگے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم مانتے ہیں مولا کہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، جب تجھ سے مانگ رہے ہیں اس وقت بھی ہمارا دل بٹا ہوا ہے۔ یا اللہ ہم ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو بھی مانگتے ہیں ہماری دعاؤں کو رد نہ فرما مولا۔ یا اللہ یقیناً دینے والی ذات تیری ہی ہے، جس کو جو ملا تو نے ہی عطا فرمایا ہے، اگر مولا ہماری دعائیں بھی رد کر دی گئی مولا تو ہم کس کے در پر جا کر دست سوال دراز کریں گے؟ کون ہے تیرے سوا جو مانگنے پر بندوں کو عطا فرمائے گا؟ کون ہے تیرے سوا جو گناہوں کو بخشے گا؟ کون ہے تیرے سوا جو جنت میں داخل کرے، جہنم سے نجات دے؟ کون ہے تیرے سوا مولا جو دنیا کی مشکلات کو دفع کرے؟ صرف تو ہی ہے مولا، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی جنت و دوزخ کا مالک ہے۔ اے مولا ہماری دعاؤں کو رد نہ کر مولا،
ہم نے جو بھی مانگا ہے ہمیں اپنے فضل سے عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گئے ہمارے حق میں جو بہتر ہے تو اپنے کرم سے عطا فرما دے۔ آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔